بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج کے جمعہ میں نے ارادہ کیا ہوں کہ بڑوں کے ادب اور احترام کے بارے میں بات کروں۔ اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے مسلم نوجوان جو تھوڑی بہت کتابیں پڑھ کر، تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر کے الحاد اور کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان میں الحادی ذہن پیدا ہو رہا ہے، اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بڑوں پر، ہمارے بزرگوں پر، ہمارے علماء پر، پھر وہ بڑھتے بڑھتے آدمی کی جب ہمت بڑھ جاتی ہے، پھر وہ تابعین پر، صحابہ اکرام پر، ائمہ اکرام پر، اور پھر آگے چل کے وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے کہ انبیاء پر اعتراض کرنے لگ جاتے، اور پھر اعتراض کرتے کرتے پھر وہ سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین بن جاتے اپنے زمانے کے۔ یہ جو تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی پیدا ہوئے، کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ کافروں کے، مشرکوں کے، یہود کے، نصارہ کے، ان کے گھروں میں نہیں پیدا ہوئے، یہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی شروعات یہیں سے ہوئی۔ ان کا الحادی ذہن، انہوں نے سب سے پہلے اعتراض کرنا شروع کیا، شروعات کی اپنے مسجد کے امام صاحب سے، مسجد کے امام صاحب پہ اعتراض کیے سب سے پہلے، پھر بستی کے بڑے مولانا پہ اعتراض کیے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے وقت کے جو بڑے اکابر علماء تھے ان پہ اعتراضات کیے، اس کے بعد پھر ہمت اور بڑھی تو ائمہ اکرام پہ اعتراضات کیے، اور زیادہ ہمت بڑھی تابعین پہ، صحابہ اکرام پہ بھی اعتراض کیے، اور زیادہ ہمت بڑھی پھر نبیوں پہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، نعوذ باللہ ان لوگوں نے اعتراض کیے، پھر اور ہمت بڑھ گئی تو قرآن اور حدیث پہ بھی اعتراض کر دیے، اور آگے چل کے مسلمانوں کے گھروں میں سے پیدا ہوئے یہ لوگ اسلام کے ہی دشمن بن کر کھڑے ہو گئے۔ تو آج یہ ذہن ہمارے نوجوانوں کا ہو رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے بجائے ہدایت پانے کے گمراہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ ان کے جو طریقے سے وہ ہمارے بزرگوں پہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے بڑوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد آدمی کا خون کھول جاتا، غصہ آتا آدمی کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد۔ تو اسی لیے میں نے آج کے جمعہ میں ارادہ کیا ہوں کہ ہمارے دلوں میں ہمارے نبیوں کی، صحابہ اکرام کی، بزرگان دین کی، تابعین کی، اولیاء اللہ کی، ائمہ اکرام کی عزت، عظمت اور محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کو بیان کروں اور ان کے مقام اور مرتبے کو بتلاؤں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو بھول جاتا ہے، وہ کتنا بڑا شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ اس نے زنا کیا، منہ کالا کیا، وہ اپنی زندگی کو بھول جاتا ہے، اور ایسے اللہ والوں پر اعتراض کرتا ہے جنہوں نے بالغ ہونے سے لے کے آج تک کبھی تکبیر اولیٰ کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے کبھی اپنے زندگی میں تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت میں لگا دی، یہ اپنے کالے منہ سے اور گنہگار منہ سے جو ہے ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ تو یہ ہمت آج اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ نوجوان ہمارے الحاد اور کفر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، جو ہم ایمان لاتے ہیں وہ ایمان میں ہمارے اوپر فرض ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دل میں عظمت اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی،
اور اس کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی. ہمارے دلوں میں ہمارے نبیوں کی اتنی عزت، اتنی عظمت اور اتنی محبت ہونا چاہیے کہ کوئی اگر ان کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارا خون ایسا کھول جانا چاہیے. کوئی اگر ہمارے نبیوں کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، ان کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے یا ان کے بارے میں کچھ لکھ رہا ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کو غصہ نہ آئے اور جس کے خون میں ابال نہ پیدا ہو. اور وہ مسلمان، وہ سچا اور پکا مسلمان ہی ہوگا جس کو غصہ آئے گا، جس کے خون میں ابال پیدا ہوگا اور جو یہ چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ میرے نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کیسے کیا کی. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے سامنے بیٹھے ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں. اور پھر یہ کہا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھ کیا کہتا ہے، سوچ لے. وہ کہنے لگے کہ ہاں حضور مجھے آپ سے محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے محبت کا صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا. اگر تم کو ایمان کے حلاوت کو پانا ہے تو تمہارے دل میں میری محبت، تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہارے رشتہ دار سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے ان کھجوروں کے باغوں سے زیادہ جس میں پھل لگے ہوئے ہو، اور سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے سائے سے اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ جب تمہارے دل میں میری محبت پیدا ہوگی اسی وقت تم ایمان کے درجے کو پہنچ سکتے ہو. تب تک تم کو ایمان کی حلاوت بھی نہیں حاصل ہوں گی. اور پھر یہ کیسے مسلمان جو اپنے نبیوں پر اعتراض کر رہے ہیں اور بزرگوں پر اعتراض کر رہے ہیں. مجھے اسی لیے آج خاص طور پہ وہ ٹاپک چھیڑنا پڑا. اور پھر اس کے بعد ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت ہونا چاہیے. نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اس سرزمین کے اوپر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ برگزیدہ اگر کسی کی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. اب اس کے بعد مقام اور مرتبہ ہے صحابہ کا. کچھ لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں وہ کتنے گناہوں کے گڑھوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی راتیں کہاں کہاں پر گزری ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اس کے باوجود ان کو زندگی میں کبھی نماز کا پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود صحابہ اکرام کے اوپر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ مسلمان پر فرض ہے کہ صحابہ کی عزت اور عظمت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو انبیاء کے بعد میں. اس لیے کہ صحابہ کون تھے؟ صحابہ وہ تھے، اگر یہ صحابہ اس وقت دین کی خاطر اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، اپنے دکانوں کو نہیں چھوڑتے، اپنے پکے پکائے باغات کو نہیں چھوڑتے، اپنے وطنوں کو نہیں چھوڑتے، اپنے جان کی مال کی قربانیاں نہیں دیتے، یاد رکھو پوری دنیا میں یہ جو دین عام ہے وہ دین بھی عام نہیں ہوتا تھا. صحابہ اپنے گھروں سے نکل گئے، اپنے شہروں سے نکل گئے، بستیوں سے نکل گئے. اور قبریں کہاں پر بنائیں؟ تو صحابہ رہنے والے تھے عرب کے. قبریں ہندوستان میں ملیں گی، قبریں آپ کو ملیشیا میں ملیں گی، انڈونیشیا میں ملیں گی، چائنا میں ملیں گی. دنیا میں جہاں پھیل گئے، یورپ، افریقہ، ہر جگہ آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی. صحابہ پھیل گئے اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر، یہ قربانیاں دی. یاد رکھو آج دین کی خاطر ہمارا 1 کلومیٹر چلنا مشکل ہے اور صحابہ نے پوری زندگی دین کی خاطر لگا دی. وہ صحابہ کی شان میں اگر آج کے زمانے میں کوئی گستاخی کرتا ہے، ہمارے اس زمانے کا وہ سب سے بڑا منافق ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اس کو اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس نے اپنے کلمے کی تجدید کرنا چاہیے کہ جو اپنے صحابہ پر اعتراض کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس زمانے کا سب سے بڑا خائن ہے، وہ سب سے بڑا خارجی ہے جس کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے. اور پھر صحابہ کے بعد مقام اور مرتبہ آتا ہے تابعین کا، تبع تابعین کا، بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا. ہمارے زمانے میں کچھ ایسے داڑھی منڈے پیدا ہو چکے ہیں جو رگڑ کے کھرپا مارتے ہیں اور ائمہ اکرام پہ اور بزرگان دین پہ اعتراض کرتے ہیں.
سوچو ان کو کیا حق ہے جن کی صورت بھی مسلمان کے جیسی نظر نہیں آتی. یہ ان ائمہ پر اعتراض کرتے ہیں جن ائمہ اکرام نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اللہ کے دین کو پھیلانے میں، قرآن اور حدیث کو جمع کرنے میں اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کرنے میں لگا دی. پوری زندگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، پوری زندگی انہوں نے حدیث کے جمع کرنے میں، حدیث کے پھیلانے میں اور مسائل کو مستنبط کرنے کے اندر انہوں نے لگا دی، اور اس کے بعد جا کے جو ہے پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جمع کی ہوئی صحیح حدیثوں کو پھیلائے. اور ظلم و ستم بھی کیسا برداشت کیا دین کی خاطر، کہ اس زمانے کے بادشاہ نے ان کے اوپر پریشر ڈالا کہ تم قاضی القضات کے عہدے کو، یعنی چیف جسٹس کے عہدے کو تم قبول کر لو. اگر تم ہمارے گورنمنٹ میں چیف جسٹس بن جاؤ گے تو ہم تم کو وظیفہ دیں گے، بنگلہ دیں گے، سب کچھ دیں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، میں بس اللہ کے دین کی محنت کرنا چاہتا ہوں اور صحیح رہبری اور رہنمائی کرنا چاہتا ہوں امت کی. تو بادشاہ نے اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا بلا وجہ کے، کوئی وجہ نہیں، کوئی ریزن نہیں، کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد ان کا انتقال بھی جیل میں ہوا، اور جیل میں سے ان کا کیا نکلا باہر؟ جنازہ جیل میں سے باہر نکلا. یہ قربانیاں ہیں ان کی. اور یہ جو ہمارے زمانے میں ایسے اللہ والوں پر اعتراض کرنے والے جو ہیں، ان کے بیچاروں کے نمازوں کے بھی ٹھکانے ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہے. انہوں نے کبھی دین کی خاطر ایک دن بھی نہیں دیے ہوں گے، اور انہوں نے دین کی خاطر کیا دیے؟ اپنی پوری زندگی دے دی. اور جنازہ تک ان کا کہاں سے نکلا؟ جیل میں سے نکلا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پڑھاتے ہوئے گزار دی، پوری زندگی. اور مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں مدینے سے باہر چلا جاؤں اور میری موت آ جائی تو پھر جنت البقیع کے قبرستان میں مجھے قبر کے لیے جگہ نہیں ملیں گی، مجھے باہر دفن ہونا پڑے گا. یہ زندگی تھی ان ائمہ اکرام کی. اور مدینے میں جب چلتے تھے راستے سے تو چپل نہیں پہنتے تھے پیر کے اندر، بلکہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اس لیے یہ سوچ کر کے پتہ نہیں اس جگہ پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہوں گے، اور انہی قدم کی جگہ پر میں چپل کا پیر کیسے رکھوں. تو ننگے پیر چلتے تھے. اور مدینے میں جتنی پرانی دیواریں تھیں ان دیواروں کو کبھی کبھی چوما کرتے تھے، اس کو ایسا لپٹ کر. تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ دیوار کو ایسا لپٹ کے کیوں چومتے ہیں؟ بولے اس لیے چومتا ہوں کہ یہ بہت پرانی دیواریں ہیں اللہ کے نبی کے زمانے کی. میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش اللہ کے نبی کی نظر اس پر پڑی ہوئی ہوں گی تو وہ دیوار کو بھی میں چومتا ہوں. محبت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے. دیکھو یہ زندگیاں تھیں ان کی. اور یہ ہمارے زمانے کے اعتراض کرنے والے یہ اپنی زندگی کو دیکھے کہ کبھی انہوں نے نبی کی محبت میں رات میں وضو کر کے بھی سوئے کہ وضو کر کے سونا اللہ کے نبی کی سنت ہے. کبھی انہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اکڑو بیٹھ کر کھانا کھائے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے بول کے. کبھی ایک زانو بیٹھ کر کھانا کھائے، کبھی دائیں کروٹ لیٹ کر دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر سوئے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. نہیں، سنتیں تو دور کی بات، ان کے فرائض کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی جماعت سے ہوتی ہوں گی یا نہیں ہوتی ہوں گی. مگر اس کے باوجود چھوٹا منہ اور بڑی بات اور صحابہ پر اور بزرگان دین کے اوپر اعتراض. اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے. یاد رکھو، میرا تجربہ ہے یہ، جن لوگوں نے بھی صحابہ اکرام اور نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ والوں کو برا بھلا کہا، اللہ میاں نے ان کو آرام کی موت نہیں دی ہے، ان کو تڑپا کر دنیا سے جانا پڑا. تڑپ کر مرے وہ دنیا سے جنہوں نے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کی، بڑوں کا احترام نہیں کیا اور بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیسی زندگی تھی ان کی. ساری کیا ساری زندگی دین کے مسائل کو سیکھنے میں سکھانے میں لگا دی، پوری زندگی. اور بادشاہ کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی گئی، برداشت کیا اس کو، لیکن دین کا کام کرتے رہے. یہ ہمارے ائمہ اکرام کی زندگیاں تھیں جن پہ آج لوگ اعتراض کرتے. امام احمد ابن حنبل
سب سے زیادہ ائمہ اکرام میں کسی کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی تو وہ تھے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چوتھے نمبر کے امام ہیں۔ دیکھو زندگی کیسی تھی، دین کے خاطر انہوں نے کیسی قربانیاں دی کہ ان کے زمانے میں مامون الرشید جو بادشاہ ہے اس کی حکومت تھی، اس نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا، فتنہ خلق قرآن بول کے، کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اس نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے لالچ دیا، ان سے یہ کہا کہ دیکھو میں تم کو چیف جسٹس بناتا ہوں، میں تم کو وزیر بناتا ہوں، میں تم کو یہ دیتا ہوں، میں تم کو وہ عہدہ دیتا ہوں۔ مگر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تمہارا کوئی عہدہ نہیں چاہیے، مجھے تمہاری طرف سے ملنے والا کوئی بھی بڑا اعزاز نہیں چاہیے، میں جیسا ہوں مجھے اپنی حالت پہ رہنے دو، میں اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ کو منظور نہیں تھا، بادشاہ نے اٹھایا اور اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل میں ڈالنے کے بعد ان اللہ والے کو سزائیں دی جا رہی ہے، پریشان کیا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے۔ کن کو؟ ان اللہ والوں کو جنہوں نے 99 مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی تھی۔ ان کا کوئی جرم نہیں، کوئی قصور نہیں، سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ بادشاہ ان کو وزیر بنانا چاہتا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ فرق ہے ہماری اور ان کی زندگی میں۔ آج ہر انسان وزیر بننے کے لیے محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اور وہ اللہ والے ایسے تھے کہ وزارتیں ان کے قدموں میں ڈالی گئی تو انہوں نے لات مار کے اس کو ہکال دیا، باہر کر دیا، کہا کہ نہیں چاہیے۔ ہم جو کام میں لگے ہوئے ہیں اس کام میں ہمارے لیے جو لذت ہے یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کی نظریں جو دیکھ رہی تھی بادشاہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قلندر ہر چے گویت دیدہ گویت، اللہ کا ولی جو بھی کہتا ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے اپنی نظروں سے۔ تو بادشاہ وقت نے ان کو محل میں بلایا، ان کو برہنہ کیا گیا، اور اس کے بعد ان اللہ والے کو 100 کوڑے مارے گئے۔ 100 کوڑے اس آدمی کو مارے جاتے ہیں جس نے زنا کیا ہو۔ اس کی سزا ان اللہ والوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے دی گئی۔ اور کوڑے مارنے کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا وہ روزانہ 200 رکعت کھڑے رہ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن کوڑے مارنے کی وجہ سے ان کے پیروں میں کی طاقت اتنی نہیں رہی کھڑے رہنے کی، اس لیے پھر وہ بیٹھ کے روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ان کے زندگی کا معمول تھا۔ ایسی قربانیاں ان اللہ والوں نے دی۔ تو ہمارے آج کے جو نوجوان ہیں، جو اپنے آپ کو کوالیفائڈ سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایکسٹرا ہوشیار سمجھتے ہیں، وہ ان اللہ والوں کی، ان ائمہ اکرام کی، بزرگان دین کی ان قربانیوں کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ وہ علی اعلان ان پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں عیب نکالتے ہیں۔ اس نے تو ایسا لکھا بولے، اس نے تو ویسا لکھا، اس نے تو بہت غلط لکھ دیا بولے، یعنی ایسی بات ان کے شان میں کرتے ہیں جیسے اپنے دوست کے بارے میں یا کسی عام آدمی کے بارے میں کر رہے ہو۔ بہت اللہ کی طرف سے جو ہے یہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جس نے بھی بڑوں کی شان میں، بزرگوں کی شان میں، اللہ والوں کی شان میں، صحابہ کی شان میں، نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی، یاد رکھو اللہ نے اس کو دنیا میں پنپنے نہیں دیا، اور موت بھی دیا تو ایسی موت دیا کہ اس کی موت دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنی۔ اسی لیے فارسی میں کہا ہوا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اگر ادب زندگی میں رہیں گا، احترام رہیں گا، بھلے ہی ہم کیسے بھی ہو۔ اس لیے انسان نے ہمیشہ اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، ہم کتنے گنہگار ہیں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے گناہوں میں، ہم نے کتنے اللہ کے حکموں کو توڑا، نہ ہماری نمازیں صحیح ہے، نہ ہمارے روزے صحیح ہے، ہم کو کیا حق ہے ہم اپنے بڑوں کے بارے میں، ہمارے بزرگوں کے بارے میں، ہمارے اکابرین کی شان میں ایک لفظ بھی کہے، ہم کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی عبادتوں پر اتنا نہیں دیتے جتنا اللہ تبارک و تعالی عظمتوں کے اوپر دیتے ہیں۔ کائے پر دیتے ہیں بولو؟
عظمتوں کے اوپر اللہ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، اس کے دل میں عظمت کتنی تھی۔ اسی لیے کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ علامہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اپنے وقت کے تابعی تھے، اپنے وقت کے بزرگ تھے، جب ان کو کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ وہ جنت الفردوس کے اندر ہے اور وہاں پہ تفریح کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھے کہ عبداللہ کیا حال ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ نے مجھے انعام دیا، اکرام دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھے جو ہے میری محنتوں کے بدلے میں یہ صلہ عطا کیا۔ بولے جس جنت میں تم ہو، کیا تمہارے سے اوپر بھی اللہ نے کسی اور کو درجہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ نے کسی اور کو بھی وہ درجہ دیا ہے۔ بولے کس کو وہ درجہ دیا ہے؟ بولے میرے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، میں صبح سے شام تک بچوں کو پڑھاتا تھا، حدیث کی تعلیم کرتا، حدیث کا درس دیا کرتا تھا، اور رات میں گھر میں آنے کے بعد عشاء کے بعد وضو کر کے مصلی پہ کھڑے رہتا تھا اور نفل نمازیں پڑھتا تھا، قرات بالجہر یعنی زور زور سے سورے پڑھا کرتا تھا اس میں۔ اور میرے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، وہ لوہار دن بھر لوہے کو کٹنے کا کام کرتا تھا، لوہے کو گرم کرنے کا کام کرتا تھا، اور جب رات میں گھر پہ آتا تو تھک جاتا تھا، اور تھکنے کے بعد اس کو تھکاوٹ کی وجہ سے اس میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، اپنی عشاء کی فرض نماز پڑھ کے آتا تھا، کھانا کھا کے سو جاتا تھا، لیکن روتا تھا اور اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، کاش کہ میرے ذمے یہ لوہاری کا کام نہیں ہوتا اور میرے بدن میں استطاعت ہوتی، جیسے عبداللہ ابن مبارک رات رات بھر تیری عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کاش کہ میں بھی پڑھا لکھا ہوتا اور حافظ قرآن ہوتا، ایسی ہی تیری عبادت کرتا اور قرآن کی تلاوت کرتا۔ اس کے دل میں صرف عظمت تھی، عظمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عظمت پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مرنے کے بعد اس لوہار سے بھی کہ دیکھ عبداللہ ابن مبارک کو ہم نے جتنا ثواب دیا ہے ہم تجھ کو بھی عطا کرتے ہیں، لیکن جو عظمت تیرے دل میں تھی اس عظمت کی بنیاد پہ ان سے ایک درجہ اونچا ہم تجھے عطا کرتے ہیں۔ جس آدمی نے پریکٹیکل کیا پوری زندگی، اللہ نے اس سے ایک درجہ اونچا اس کو دیا جس کے دل میں صرف کیا تھی؟ بولو، عظمت تھی، ادب تھا، احترام تھا۔ اللہ کو عظمت اتنی زیادہ پسند ہے، اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت گنہگار لوگ ہیں، ہمارے منہ اس لائق نہیں ہیں ہم ہمارے اکابرین کے بارے میں، ہمارے بزرگوں کے بارے میں، ہمارے بڑوں کے بارے میں کوئی جملہ، کوئی ان کی شان میں گستاخانہ کہے۔ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ ہے، وہ تو چھوڑو، وہ تو اللہ والے ہیں، وہ تو بڑے ہیں، بزرگ ہے، اکابر ہے۔ کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ مرنے والے کے بعد اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی سے تذکرہ مت کرو۔ جس شریعت کے اندر ہمارے مردوں کی برائی مرنے کے بعد کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، ہمارے اکابرین کی برائی کرنے کی ہم کو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ چاہے وہ کیسے بھی تھے، انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، انہوں نے جو دین کے لیے خدمتیں کی ہے، جو انہوں نے دین کے لیے محنتیں کی ہے، ہم کو ان خدمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا ادب اور احترام کرنا فرض ہے۔ ہم کو اس بات کا حق نہیں حاصل ہے۔ اور یاد رکھو، بے ادبی کرنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کئی واقعات ہیں، میں آپ کو ایک نہیں ایسے کئی واقعات بتا سکتا ہوں جس میں جن لوگوں نے نبیوں کے ساتھ میں گستاخانہ سلوک کیا، صحابہ کے ساتھ میں گستاخانہ سلوک کیا، علماء کے ساتھ، بزرگان دین اللہ والوں کے ساتھ کیا، ان میں سے اکثر تو وہ ہے جن کو اللہ نے ایمان پر موت نہیں عطا کی۔ مرنے سے پہلے اللہ نے ان کو ایمان سے ہٹا دیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کا مذاق اڑایا تھا، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی غیبتیں کی، ان کی برائیاں کی، ان کو برا بھلا کہا، صرف اس وجہ سے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ان کی کتاب میں، بغداد اس زمانے میں علم کا مرکز تھا۔ 3 نوجوان نکلے اپنے اپنے گاؤں سے بغداد میں پڑھنے کے لیے اور روانہ ہوئے، سب الگ الگ جگہ سے۔ اب بغداد شہر آنے سے پہلے ایک سرائے آتی تھی، سرائے جسے ہم لوگ
رکنے کی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں، قیام گاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ مسافروں کے لیے سرائے بناتے تھے، تو ایک سرائے آئی، اتفاق سے وہ تینوں نوجوان اسی سرائے میں تھے۔ تینوں نے ایک دوسرے سے کہا، ایک نوجوان نے دوسرے سے کہا، بولے بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں بغداد جا رہا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے؟ بولے میں بھی بغداد جا رہا ہوں۔ کیا مقصد ہے؟ کس لیے بغداد جا رہے ہوں؟ پہلے نے کہا دیکھو میں تو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس زمانے میں بہت بڑا مدرسہ تھا بغداد کے اندر، میں اس مدرسے میں جا رہا ہوں۔ میرے والد صاحب جو ہے وہ بہت بڑے اپنے علاقے کے گورنمنٹ کے گورنر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس مدرسے میں تعلیم حاصل کروں، پڑھوں لکھوں، اور پڑھنے کے بعد اپنے والد کی طرح سے میں بھی جب ایجوکیٹڈ بن جاؤں تو بادشاہ مجھے میرے والد کی جگہ پہ ولی عہد مقرر کر دے، اور والد کی جگہ پہ پھر میں ان کی جگہ سنبھال لوں۔ میں اس لیے بغداد جا رہا ہوں۔ دوسرے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی بغداد جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا آپ کس لیے جا رہے ہو؟ بولے دیکھو بھائی میں تو ایران کا رہنے والا ہوں، میرے ملک میں علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، میں بغداد اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں پہ دین کا علم سیکھوں، قرآن کا حفظ یاد کروں، اللہ کے دین کے مسائل سیکھ کر پھر اپنے وطن میں واپس آ کر اپنے علاقے میں دین کی محنت کر کے جو ہے اس علاقے کو دین کی محنت سے سرسبز و شاداب کروں، میں اس لیے بغداد جا رہا ہوں۔ ان دونوں نے وہ تیسرے صاحب سے پوچھے آپ بغداد کس لیے جا رہے ہیں؟ بولے میں خود اپنے وقت کا بہت بڑا عالم ہوں، فاضل ہوں، علامہ ہوں، لیکن میں نے بغداد کے جو عالم ہیں ان کی بہت زیادہ شہرت سنی ہے کہ وہ وقت کے عالم ہیں، وہ بھی علامہ ہیں، اور علم فقہ کے اندر کوئی ان کے برابری کا نہیں ہے، تو میں ان کا امتحان لینے کے لیے جا رہا ہوں، دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ان کے اندر کچھ قابلیت بھی ہے یا لوگوں نے صرف ان کو ایسے ہی مشہور کر کے رکھ دیا۔ اور یہ میرے پاس سوالات کی چٹھی ہے، اس میں یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، اور یہ میں خاص طور پہ لکھ کے لے کر جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے، حضرت کو جانچنے کے لیے۔ میرے ایسے ایسے سوال ہے، بولے اگر انہوں نے میرے سوالات کے جوابات دے دیے تو میں مان لوں گا کہ واقعی میں وہ وقت کے علامہ ہے اور وقت کے فقیہ ہے۔ میں ان کا امتحان لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب دیکھو یہ جو دو آدمی تھے، ایک تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دوسرے وہ نوجوان تھا، یہ دونوں ادب والے تھے، یہ ان کے پاس ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اور تیسرے جو تھے وہ دیڑھ شانے صاحب تھے، جو خود کو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتے تھے، وہ ان کا امتحان لینے کے لیے جا رہے تھے، اور ادب نہیں تھا زندگی کے اندر کہ میں ان کا امتحان لینے، یعنی یہ خود کو ان سے بڑا سمجھتے تھے۔ گئے وہاں پہ، تینوں بھی پہنچے، حضرت جو ہے وہ بچوں کو درس دے رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ان کا نمبر آیا، ان کو بھیجو بولے اندر۔ اب تینوں جا کر بیٹھے ان کے سامنے۔ اب اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، یاد رکھو ولی ایسے ہی نہیں بنتے، ولی اپنے آپ کو تمام کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہیں، حرام کھانے سے، حرام دیکھنے سے، حرام چکھنے سے، وہ حرام سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے جب حرام کی کمائی ان کے پیٹ میں نہیں جاتی اور اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو آئینے کی طرح سے صاف اور شفاف کر دیتا ہے، اور ان کو الہام ہوتا ہے۔ ولی ایسے درجے کے ہوتے ہیں، ولی تو ایسے ہوتے ہیں وہ انسان کی شکل و صورت دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اور یہ کس صفت کا انسان ہے۔ اللہ والوں کے مزاج تو ایسے ہوتے، اللہ والے ایسے ہی نہیں ہوتے۔ مجھے یاد ہے ابھی تک ہم لوگ مرکز نظام الدین میں 2 مہینے کی ترتیب میں تھے، اور حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم وہ اس وقت میں حیات تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک نوجوان آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ مولانا زبیر صاحب 2 لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تو میں اٹھا اور میرے ساتھ میں ایک اور صاحب تھے، وہ بھی اٹھے، ہم دونوں پہنچے ان کے پاس کچھ خدمت، کیونکہ وہ وزن میں بہت زیادہ تھے اور بیماریوں کے بھی مسائل تھے، ان کی کچھ خدمت کرنا تھی۔ ہم دونوں گئے وہاں پر، ان کا کمرہ تھا ایک سائیڈ میں، حی علی الصلاح کے کونے کے اندر جو ہے چھوٹا سا۔
ہم لوگ نکلے وہاں سے، جلدی سے گئے، وہاں پہنچے حضرت کی خدمت میں. تو حضرت نے کہا کہ دیکھو میری خدمت کرنا ہے، یہ جو میرے پیر ہے اس میں درد ہے، اس کو تم کو دبانا ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بولو تم لوگ کیا کام کرتے ہو. حضرت نے مجھ سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں تو مسجد میں خدمت کرتا ہوں، امامت کرتا ہوں اور بچوں کو پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے تم کرو بولے خدمت. وہ دوسرے صاحب سے بولے تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں تاجر ہوں، میں یہ کاروبار کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ چلے جائیے بولے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. حضرت نے ان کو روانہ کر دیا. اب میں حضرت کی خدمت میں لگا رہا، مگر میرے دل کے اندر یہ کھٹکا تھا کہ آخر حضرت کو ایسا کیا نظر آیا وہ تجارت کے اندر کہ حضرت نے پیر دبوانے کی بجائے اس کو روانگی کے آداب دے دیے. اور پوری حضرت کی خدمت وغیرہ ہونے کے بعد میں گیا، کیونکہ ابھی ہم لوگوں کو بہت دن ساتھ میں رہنے کا تھا. اتفاق سے میں نے وہ ساتھی سے پوچھا، میں بولا یار تمہارا کام کاج کون سے لائن کا ہے؟ بولے میری فلاں تجارت ہے. میں بولا اچھا تجارت مطلب تم خود کرتے یا پارٹنر میں کوئی ہے؟ کیا تجارت کی شکل و صورت کیسی ہے؟ کچھ نہیں ہے بولے میں نے بینک سے 10 لاکھ روپے لون اٹھایا ہوا ہے، اس کے اوپر ہی کاروبار کرتا ہوں بولے میں میرا. تب میری آنکھیں کھلی کیا کھلی رہ گئی. تب میں 2 منٹ کے لیے جگہ پہ رک گیا اور سوچنے لگا کہ واقعی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ قلندر ہر چے گویت دیدہ گویت، کہ اللہ کا ولی جو بھی کہتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہتا ہے، ہماری نظریں وہ نہیں دیکھتی ہے. جو اللہ کے ولیوں کی نظریں دیکھتی ہے کہ اس نے کہا میں صرف تاجر ہوں، لیکن تجارت کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ان اللہ والوں کو نظر آ چکا تھا. انہوں نے فوراً کہا نہیں مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانا. مطلب انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک آدمی سود کے بیاج کے کاروبار میں ملوث ہے، اس کا بدن بھی میرے بدن سے ٹچ کرے. اور اس کو حضرت نے روانہ کر دیا. اللہ والے ایسا دیکھتے ہیں. تو وہ جو بغداد کے اللہ والے تھے انہوں نے جب یہ تینوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا پہلے آدمی نے کوشش کی، بولے حضرت میں بس کچھ مت بولو، بولے کچھ مت بولو، آپ خالی سنو میں کیا کہتا ہوں. تمہارے والد صاحب فلانے علاقے کے گورنر ہیں. بولے ہاں حضرت آپ کو کیسے کیا معلوم؟ اور تم بھی جو ہے ان کے جیسی ڈگری لے کے گورنر بننا چاہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. بولے میں اسی لیے آپ کے پاس میں آیا ہوں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. حضرت نے خادم سے بلایا، کہا کہ فلانے کورس میں ان کا ایڈمیشن کر دو، اور ان کو وہ لے کر چلا گیا. کہا تم ایران سے آئے ہو؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ان اللہ والوں نے تم ایران سے آئے ہو؟ بولے ہاں حضرت میں ایران سے آیا ہوں. اور تمہارے علاقے میں جہالت عام ہے، لوگ شرک میں بدعتوں میں مبتلا ہے، گمراہ ہو رہے ہیں. بولے ہاں حضرت بالکل صحیح بات ہے. اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اس مدرسے میں رہ کر قرآن کا حفظ کرو، دین کی تعلیم حاصل کر کے پھر علم حاصل کر کے اپنے علاقے میں جا کر دین کی محنت کرو؟ بولے بالکل حضرت یہ ایسا ہی ہے. بولے تو ادب والا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا بغداد کے سارے ولی تیرے سامنے گردن جھکا کر بیٹھیں گے اور تو ان کو واعظ کریں گا، اور اللہ تجھے اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی اور سید الاولیاء بنائے گا. میں وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مشکل سے 12 سال ہوں گی، لیکن جو پیشن گوئی ان اللہ والوں نے دی دنیا جانتی ہے. حضرت تھانوی نے اس کے آگے لکھا ایک وقت آیا ایسا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اولیاء اللہ کے اندر بیان کر رہے تھے، اور تمام ولیوں کی گردنیں ادب کی وجہ سے ان کے سامنے جھکی ہوئی تھی. اللہ نے وہ وقت لا کر بتایا. اور تیسرا جو تھا اس سے ان اللہ والوں نے کہا تو 1.5 ہے. بولے ہاں تو میرا امتحان لینے کو آیا نا یہاں پہ، نکال بولے تیری لسٹ نکال. وہ کہاں رکھا اس کو؟ اس نے نکالا جیب میں سے لسٹ. تیرا پہلا سوال یہ ہے نا، اس کا جواب یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. تیسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. چوتھا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. تو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتا ہے، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کافر اور مشرک ہو کر مرے گا، تجھے ایمان پر موت نہیں آئیں گی، اس لیے کہ تو بے ادب ہے، تیرے اندر اپنے بڑوں کا ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے. اور اس کے بعد میں ویسا ہی ہوا.
وہ صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہاں سے جانے کے بعد ان کے زندگی میں ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ وہ علم زیادہ حاصل کرتے کرتے یہاں اس مقام پر پہنچ گئے کہ پھر انہوں نے آگے چل کے اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دیا، ملحد بن گئے جس کو ہم لوگ کمیونسٹ کہتے ہیں۔ اور ملحد بننے کے بعد میں اسی الحاد کی صورت میں اس آدمی کو موت آئی اور کفر کی حالت میں مرنا پڑا، اس کو جو اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج بھلے ہی ہم چاہے دین کی ہم کو کتنی بھی معلومات ہو گئی ہو، بھلے ہی ہم کو بہت میسیجز آتے ہو مسائل کے اور بیانوں کے، اور ہم اپنے آپ کو بہت دین کی معلومات والا سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو ہمارے بڑوں کی عظمت، ہمارے بزرگوں کی محبت ہمارے نس نس کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں بڑوں کا ادب نہیں رہے گا، ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں رہے گا، ہمارے علماء ہمارے اکابرین کے بارے میں اگر ہم کمنٹ کریں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، خدا نہ کرے کہیں کفر پر ہمارے بھی مرنے کا وقت نہ آ جائے۔ ہمیشہ ہم اپنے گناہوں کی زندگی کو دیکھیں کہ میں تو سراپا گنہگار ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے جو بڑے ہیں، میرے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، انہوں نے تو پوری زندگیاں دین کے اوپر لگا دی ہے، مجھے کوئی حق نہیں بنتا میں ان کے بارے میں رتی برابر بھی کوئی گستاخی والا لفظ کہوں۔ کریں گے بھائی سبھی اس کی کوشش، اپنے بڑوں کی عزت، بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام اور بڑوں کی محبت کریں گے سبھی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔